السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریق الحکمہ عربک لرننگ سینٹر میں ہم آپ کا بڑا استقبال کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے والے ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ الف سے لے کر خا تک ان حروف کی کس طرح کی شکلیں ہوتی ہیں۔ اب ہم اس کے بعد والے 6 حرفوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ان حروف کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں اور ان سے کلمات کس طرح بنتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے حرف دال کے ذریعے۔ دال، اس کی بھی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ دال ابتدا میں واقع ہو، دال درمیان میں واقع ہو۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مدرسہ، یہاں پر دال واقع ہوا ہے تو یہاں پر دال کی شکل چونکہ وہ درمیان میں واقع ہوا ہے تو اس طرح کی ہوگی، مدرستن، اس کے معنی ہیں مدرسے کے۔ اور دال ابتدا میں واقع ہو، اس کے جیسے دائرتن، دائرتن کے معنی ہیں کسی گول چیز کے، مدور کے۔ تو یہاں پر دال ابتدا میں واقع ہوا ہے تو اس کی شکل ہوگی دائرتن، اس طرح کی۔ اور اب شروع کرتے ہیں ذال کو۔ ذال کی بھی 2 شکلیں ہوتی ہے۔ ذال یا تو ابتدا میں واقع ہو، ذال یا تو انتہا میں واقع ہو۔ ابتدا، انتہا۔ جیسے مثال کے طور پہ ذیلن، اس کے معنی ہیں دم کے۔ تو یہاں پر ذال ابتدا میں واقع ہوا ہے تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے، ذیلن، اس کے معنی ہیں دم کے۔ اور ذال انتہا میں واقع ہو تو جیسے حذاءن، اس کے معنی ہیں جوتے کے۔ تو یہاں پر ذال گرچہ کہ وہ درمیان میں واقع ہے لیکن کسی دوسرے حرف سے ملا ہوا ہے اور آخر میں واقع ہے تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے، حذاءن۔ اب بڑھتے ہیں ایک تیسرے حرف کی طرف، جیسے را۔ را کو بھی 2 طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، 2 طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے۔ جیسے را ابتدا میں واقع ہو اور را انتہا میں واقع ہو۔ جیسے را ابتدا میں واقع ہو اور انتہا میں واقع ہو، جیسے مربعن، اس کے معنی ہیں چوکور کے، چوکونی ڈبے کے۔ تو یہاں پر را وہ انتہا میں واقع ہے، جیسے مربعن، تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے، مربع، چوکور چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور را ابتدا میں واقع ہو، جیسے رجلن، اس کے معنی ہیں آدمی کے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں رجلن کے اندر را وہ ابتدا میں واقع ہے تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے، رجلن، اس کے معنی ہیں آدمی کے۔ اب بڑھتے ہیں ایک تیسرے حرف کی، چوتھے حرف کی طرف، جیسے زا۔ زا کو بھی 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ جیسے زا ابتدا میں واقع ہو اور زا انتہا میں واقع ہو، جیسے مزرعتن، اس کے معنی ہیں کھیتی کے۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر مزرعتن میں زا وہ انتہا میں واقع ہے تو اس کی شکل ہوگی اس طرح کی، مزرعتن، اس کے معنی ہیں کھیتی کے۔ اور زا ابتدا میں واقع ہو، جیسے زرافتن، اس کے معنی ہیں جرافی کے۔ تو یہاں پر زا ابتدا میں واقع ہے تو اسی لیے اس کی شکل ہوگی اس طرح کی۔ اب بڑھتے ہیں ایک 5ویں حرف کی طرف، جیسے سین ہے۔ سین کو بھی 3 مختلف طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ سین ابتدا میں واقع ہو، سین درمیان میں واقع ہو، سین اخیر میں واقع ہو۔ جیسے فستانن، ایک دلہن وغیرہ کے پہننے کے کپڑے کا جو ڈریس آتا ہے اسے فستان کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر سین درمیان میں واقع ہے تو اسی لیے اس کی شکل ہوگی اس طرح کی، فستانن۔ کیسن، اس کے معنی ہے تھیلی کے، کیری بیگ کے۔ تو یہاں پر سین وہ انتہا میں واقع ہے تو اسی لیے اس کی شکل بنے گی اس طرح کی، کیسن، تھیلی کے۔ ایک تیسرا کلمہ یہ ہے سیارتن، اس کے معنی ہیں کار کے۔
تو یہاں پر سین ابتدا میں واقع ہے، تو سین کی شکل ہوگی اس طرح سے، سیارتن، کار۔ اب بڑھتے ہیں شین کی طرف۔ شین کی بھی مختلف 3 طرح کی لکھا جاتا ہے، جیسے شین ابتدا میں واقع ہو، شین درمیان میں واقع ہو، شین اخیر میں واقع ہو، انتہا میں۔ جیسے حشیشن، اس کے معنی ہیں گھاس کے، تو یہاں پر شین 2 جگہ واقع ہوا ہے۔ سب سے پہلے شین وہ درمیان میں واقع ہوا ہے، اس کی شکل ہوگی اس طرح سے، اور دوسرا شین وہ انتہا میں واقع ہوا ہے، تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے، حشیشن۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے کلمے کی طرف، جیسے شمسن۔ یہاں پر شین واقع ہوا ہے اور شین ابتدا میں واقع ہوا ہے، تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے، کیونکہ شین ابتدا میں واقع ہوا ہے۔ اب بڑھتے ہیں صاد کی طرف۔ صاد کی بھی 3 مختلف شکلیں ہوتی ہیں، جیسے صاد ابتدا میں واقع ہو، صاد درمیان میں واقع ہو، صاد اخیر میں واقع ہو۔ جیسے مقصن، اس کے معنی ہیں قینچی کے، تو یہاں پر صاد اخیر میں واقع ہوا ہے، تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے، مقصن، قینچی۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے کلمے کی طرف، صندوقن۔ تو یہاں پر صاد، صندوقن کے معنی ہے پیٹی کے، بکسے کے، تو یہاں پر صاد واقع ہوا ہے ابتدا میں، تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے، صندوقن۔ اور صاد درمیان میں واقع ہو، جیسے مصباحن، اس کے معنی ہیں لائٹ کے، تو یہاں پر صاد درمیان میں واقع ہوا ہے، تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے، مصباحن، اس کے معنی ہیں لائٹ کے۔ اب بڑھتے ہیں ایک چھٹے حرف کی طرف، ضاد۔ ضاد کو بھی 3 طرح سے لکھا جاتا ہے، اس کی بھی 3 مختلف قسم کی شکلیں ہوتی ہیں، جیسے ضاد ابتدا میں واقع ہو، ضاد درمیان میں واقع ہو، ضاد انتہا میں واقع ہو۔ جیسے بیضۃن، بیضۃن کے اندر اس کے معنی ہیں انڈے کے، تو یہاں پر ضاد درمیان میں واقع ہوا ہے، اسی لیے اس کی شکل ہوگی اس طرح سے، بیضۃن، انڈا۔ ضوءن، اس کے معنی ہیں روشنی کے، تو یہاں پر دیکھیے آپ، ضاد وہ ابتدا میں واقع ہوا ہے، تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے، ضوءن، اس کے معنی ہیں روشنی کے۔ مرحاضن، اس کے معنی ہیں بیت الخلاء کے، تو یہاں پر ضاد وہ انتہا میں واقع ہوا ہے، تو اس کی شکل ہوگی اس طرح سے، مرحاضن۔ اس کی شکل ہوگی اس طرح سے، مرحاضن۔ تو آپ نے دیکھا کہ حروف کو سیکھنا کتنا زیادہ آسان ہے، اور اس کو کس طرح سے جانا جاتا ہے یہ بھی کتنا زیادہ آسان ہے۔ اور آخر میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلد از جلد سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔